بیٹا ہماری گفتگو جاؤ دیکھو سجاد دے کیا ہماری آج کی گفتگو بیٹا اس میں ہے کہ جس کو آپ جس کو مبتدا بناتے ہیں وہ معرفہ ہونا چاہیے. اچھا نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں؟ کہتے نہیں، نکرے کو مبتدا نہیں بنائیں گے. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جملہ ایسے ہو جو سامنے والے کو فائدہ پہنچائے. الکلام ما افاد المستمع فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہ. اگر میں آپ کو یہ کہوں رجل قائم، مرد کھڑا ہے، آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کون سا مرد؟ استاد، شاگرد، ملازم، ملنے والا کون سا مرد؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو جہاں پر خالص نکرہ ہو آپ اس نکرے کو مبتدا نہیں بنا سکتے. البتہ 6-7 مورد ایسے ہیں جہاں پر نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں. ان موارد کو کہا جاتا ہے مسوغات الابتداء بنکرت. مسوغ یعنی جائز کرنے والا. مسوغ کا کیا مطلب ہے؟ جائز کرنے والا. اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. اب جب جائز کرنے والی بہت سی جو ہے کیا ہے وہ چیزیں یا موارد ہو گئے تو اس لیے مسوغات بنا دیا. مسوغات یعنی وہ چیزیں جو جائز قرار دیتی ہیں کہ ہم نکرے کو مبتدا بنا سکیں. وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہیں تو پڑھنے کی، پھر بھی 2-4 میں بتا کے پھر عبارت پڑھوں گا. ایک، جب ہماری خبر مقدم ہو مبتدا پر تو وہ مبتدا نکرہ بھی ہو تو کام چل جائے گا. دوسرا مورد، ٹھیک ہے، کہ جب وہ اس نکرے سے پہلے کوئی حرف نفی یا کوئی حرف استفہام ہو تو بھی نکرہ جو ہے کیا ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں یا اس نکرے کا دائرہ کسی طریقے سے محدود کیا جائے صفت کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے تو بھی یہ مبتدا بننا چاہے تو مبتدا بن سکتا ہے. جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. مومن بندہ مشرک بندے سے بہتر ہے. یہاں پر مومنن کیا ہو گیا؟ مبتدا. نہیں، عبد. عبد کیا ہو گیا؟ مبتدا. ہے نکرہ، لیکن عبد کافر بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے. مومن کی صفت نے آ کے اس کے دائرے کو کچھ جو ہے کیا ہے محدود کر دیا تو اب اس کو ہم نے مبتدا بنایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ضربت کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے جناب کافی تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبارت پڑھو بھائی. پہلے شعر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی شعر پڑھتے ہیں. ولا یجوز الابتداء بنکرۃ. جائز نہیں ہے ابتدا کرنا نکرے کے ساتھ. ما تب تک اجازت نہیں ہے لم تفد، اس کے مبتدا بنانے کا کوئی فائدہ نہ ہو تب تک جائز نہیں ہے. ٹھیک. ہاں فد ہونا چاہیے. افاد یفید افادتن سے ہے. ٹھیک ہے. جیسے عند زیدن نمرتن. ٹھیک ہے. زید کے پاس نمرہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب جو ہے کیا ہے نمرتن کو ہم نے کیا بنا دیا؟ مبتدا. ٹھیک ہے. عند زیدن خبر مقدم، تو چونکہ ظرف ہے خبر اور مقدم ہو چکی ہے تو اس صورت میں نکرے کو جو ہے کیا ہے وہ بنا سکتے ہیں. بیٹا نمرہ کی کئی ساری معنی ممکن ہوں لیکن ان میں سے ایک قسم جو ہے کیا ہے وہ شیر کے 4 قسم ہوتے ہیں نا. ایک شیر ایسا ہے جس کے گردن پہ بال ہوتے ہیں. دوسرا شیر ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ جو اورنج کلر کا ہوتا ہے پھر بیچ میں سفید سفید اس میں پٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں وہ ہمارے پاکستان میں نہیں. اور ہاں شیر کو رچھ بولتے ہیں. اور بیٹا تیسرا قسم ایسا ہے جس پر جو ہے کیا ہے
یہ جناب وہ جو ہے کیا ہے براؤن کلر کے اتنے اتنے دھبے ہوتے ہیں، پھر ساتھ میں سفید سفید جو درختوں پہ بھی چڑھ جاتا ہے، ہرن کو پکڑتا ہے درختوں پہ چڑھ جاتا ہے. اور چوتھا قسم وہ ہے جو تقریباً کتے کی سائز سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ زمین سے جو ہے کیا ہے اس کے پیٹ اور باڈی کافی اوپر، اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں. وہ بڑے جانوروں کا شکار نہیں کر پاتا، وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کا جو ہے کیا ہے شکار کرتا ہے. تو یہ 4 قسم کے شیر تو برحال میں نے دیکھے، تو نمرہ ان میں سے کوئی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. وہ حل فتن فیکم، یہاں پر بھی بیٹا فتن نکرہ ہے، یہ چونکہ استفہام کے بعد آ گیا ہے اس لیے ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا. فما خل لنا، یا خل مائے نافیہ کے بعد آیا ہے اس لیے اس کو بھی ہم نے مبتدا بنا لیا. ورجل من الکرام عندنا، یا من الکرام صفت رجل کی، رجل مبتدا بن گیا، عندنا اس کی کیا ہو گئی خبر ہو گئی. ورغبۃ فی الخیر خیر، ٹھیک ہے. یہاں پر رغبتن جو ہے وہ مبتدا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور خیرن اس کی خبر ہے. رغبتن مصدر ہے، گویا کہ عمل کر رہا ہے اپنے بعد والی چیز میں، اس لیے وہ بن گیا. وعمل بر یزینو، ٹھیک ہے بیٹا. یہاں پر عمل برن کی طرف مضاف ہوا ہے تو اضافت کی وجہ سے اس کا کچھ دائرہ محدود ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا. ولیکس ما لم یقل، اس پہ قیاس کیے جائیں وہ موارد جو یہاں شعر میں نہیں کہے گئے. یعنی میں نے شعر میں تمام وہ موارد نہیں بتائے جہاں نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں. ذرا آپ اپنی بھی تھوڑی بہت جو ہے کیا ہے وہ تحقیق کریں. لا یجوز الابتداء بنکرۃ، جائز نہیں ہے ابتدا کرنا نکرے کے ساتھ. کب تک جائز نہیں ہے؟ ما دام الابتداء بها لم تفد، جب تک نکرے کے ساتھ ابتدا کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو تو جائز نہیں ہے. لأنہ، اس لیے کہ شان یہ ہے، لا یخبر، خبر نہیں دی جاتی، الا ان معروف، مگر ایسی چیز کی خبر دی جاتی ہے جو جانی پہچانی ہو. اگر میں آپ کو ابھی یہ کہوں کہ آقا مجید بہشتی جا، تو مجید بہشتی کو آپ سب پہچانتے ہیں، تو اب جا اس کی خبر ہے، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. لیکن یہیں پر آپ کو رجل جا، تو آپ کہیں گے ہمارا کیا، شاید قرآن خوانی والا آیا ہو پھر کہے گا 2 پارے پڑھو. چھوڑو بھائی، نہ آئے تو بہتر ہے. ہو فإن افاد جاز، افادہ کا فاعل بیٹا کیا ہوگا؟ ابتدا بنکرہ. اگر نکرے کے ساتھ ابتدا کرنے کا کوئی فائدہ ہو تو جاز الابتداء ہو، تو پھر ابتدا کرنا جائز ہے. وتحصل الفائدۃ بامور، بھائی آپ ہمیں وہ چیزیں، وہ مورد، وہ جگہیں بتائیں جہاں پر نکرے کے مبتدا بنانے کا کوئی فائدہ ہو. کون تھا؟ ان میں سے احدھا، پہلا مورد، ان یتقدم الخبر، خبر مقدم ہو مبتدا مؤخر ہو. مقدم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہوا ظرف او مجرور، بیٹا وہ خبر کیا ہو؟ ظرف ہو یا صرف مجرور نہیں، جار مجرور ہو. مختصن، البتہ وہ بھی کیا ہو؟ مختص. مختص کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ مخصوص. مخصوص کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ایک ظرف لامحدود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب مثلا میں جب کروں ان زید کے پاس، یعنی ہر ایک کے پاس والی چیز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اسی چیز کی بات کر رہا ہوں جو زید کے پاس ہے، ٹھیک ہے. پھر دار رجل، گھر میں مرد ہے بیٹا. اب مرد کا ہونا بازار میں بھی ہو سکتا ہے، کھیتی میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پہاڑی پہ بھی ہو سکتا ہے. دار کے ذریعے گویا کہ ہم نے اس مکان کو جو ہے وہ محدود کر دیا کہ اس رجل کا اس دار کے ساتھ تعلق ہے. وثانی، دوسرا مورد جہاں پر نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، ان یتقدم نکرت استفہام. یتقدم ہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ نکرے کی طرف. نکرہ سے پہلے اگر استفہام آئے تو بھی آپ اس نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں. جیسے حل فتن فیکم، کیا تم میں کوئی جوان ہے، ٹھیک ہے. اب فتن نکرہ ہے جو حل کے بعد آیا ہے تو یہ مبتدا بن گیا. آپ کہیں گے اگر مبتدا ہے تو مرفوع ہونا چاہیے. فتن کا تقریباً 3 حالتوں میں اعراب فتن ہی یا شکل اس کی فتن ہی رہتی ہے. وثالث ان یتقدم نکرت نفی،
تیسرا مورد یہ ہے کہ نکرے سے پہلے اگر نفی آئے تو بھی آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. جیسے ان لم تکن خلیلنا، اس میں تو شاہد مثال نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے اگر تم ہمارے دوست نہیں ہو فما خل لنا، تو پھر ہمارا کوئی بھی دوست نہیں ہے. کبھی کبھی دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شکوہ شکایت کرتے ہیں نا کہ اگر آپ میرے کام نہیں آؤ گے تو پھر کوئی بھی میرے کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ میرے دوست نہیں ہو تو پھر کوئی بھی میرا دوست نہیں ہے. شاہد مثال ہمارے خلن میں ہے، خلن مبتدا ہے، لنا اس کی خبر. تو اکیلا لنا تو خبر نہیں ہوگا، اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر ہوگا. ورابع ان تکون النکرۃ موصوفۃ بوصف، ہمارے اس نکرے کی صفت لائی جائے بے وصف، کسی صفت کے ساتھ. اما مذکور، بیٹا پھر اس صفت کی دو صورتیں ہوں گی، یا وہ صفت جو ہے کیا ہے ذکر ہوگی کلام میں، دیکھنے میں آئے گی کہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. رجل من الکرام عندنا، ایک مرد کریم لوگوں میں سے ہمارے پاس ہے. تو اب ہر مرد کی تو بات نہیں ہوئی نا، اب یہاں پر کریم، ٹھیک ہے، تو یہ من الکرام صفت ہے رجل کی، یا مقدر وہ صفت ہمیں دیکھنے میں نہیں آئے گی بلکہ صفت کہاں پر ہوگی بیٹا؟ تقدیر میں ہوگی. جیسے شر احر زاناب، بیٹا زاناب ایک کلمہ نہیں ہے، زا الگ لفظ ہے، ناب الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے، زا مضاف ہے کس کی طرف؟ ناب کی طرف. ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے کیا ہے شرن کو مبتدا انہوں نے بنایا ہے، جبکہ شر جو ہے کیا ہے نکرہ ہے. کہتے ہیں شر کے بعد ایک صفت تقدیر میں وہ کیا ہے؟ شر عظیم احر ذناب. ٹھیک ہے، تو اسے چھپی ہوئی صفت کی وجہ سے شر کو ہم نے مبتدا بنایا ہے. ایک یہ ہے بیٹا اس کی ترکیب. دوسری ترکیب یہ ہے شر احر الاعظم ذناب، یعنی کوئی اور لفظ ہے جو صفت کے طور پہ ہم تقدیر نہیں مانیں گے، تو اس صورت میں یہ ہماری محل بحث سے خارج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیا اے عظیم اللہ عہد تقدیرین، کہتے ہیں یہاں پر دو چیزوں کو تقدیر میں رکھ سکتے ہیں، ایک عظیم کو مثلا ایک اعظم کو. وہ اعظم بھی پھر احر کا ہم فاعل بنائیں گے، احر فعل ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس تقدیر کے مطابق پھر شرن مبتدا نہیں ہوگا، عظیم والی تقدیر کے مطابق شرن جو ہے کیا ہے وہ مبتدا ہوگا. وَقَذَا قَذَا، یعنی جیسے نکرے کی صفت آئے تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، اسی طریقے سے نکرہ مبتدا بنے گا ان کان فی النکرۃ معنی الوصف، اگر نکرے میں کیا ہو؟ وصف کی معنی ہو. جیسے بارڑو، اب یہ جو ڑو آپ نے اس میں لگا دیا گویا کہ اس میں چھوٹے ہونے والی آپ نے صفت بنا دی. رجیل عندنا، چھوٹا سا مرد ہمارے پاس ہے، چھوٹا سا، اس میں تصغیر بنایا تو اس میں صفت کی معنی آ گئی. تو اب وہ اس کی کوئی اور صفت نہیں ہے بلکہ خود اس میں صفت کی معنی ہے، اس کو مبتدا بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. خوب، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے رجل حقیر عندنا، گویا کہ بیٹا رجیل موصوف بھی ہے اور رجل اپنی صفت بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دو لفظ کی معنی دے رہا ہے، ایک رجل کی ایک حقیر کی. ٹھیک ہے، تو رجل موصوف ہو گیا، حقیر اس کی کیا ہو گئی؟ صفت ہو گئی. او کانت خلفن من موصوف، کانت میں بیٹا پھر ایک ضمیر ہے جو جاری نکرہ کی طرف، یا یہ نکرہ جو ہے کیا ہے خلیفہ ہو صفت کا، یعنی صفت والی جگہ پہ استعمال ہوتا، صفت نہیں ہے اس کی جگہ پہ استعمال ہوگا. جیسے مومن خیر من کافر، مومن کافر سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں مومن سے مراد انسان مومن خیر من انسان کافر. ٹھیک ہے، تو جناب یہاں پر جو ہے کیا ہے ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ مومن کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، لیکن خلیفہ کس کا بنا ہے؟ اپنے موصوف کا، انسان کا. تو یہاں پر بھی یہ خود مومن مبتدا ہو گیا. والخامس، بیٹا یہ جو صفت کی گویا کہ جو ہے کیا ہے وہ چار مورد ہو گئے. کتنے مورد؟ چار. ان کو ایک کاؤنٹ کیا ہے، یعنی جب نکرے کی صفت آئے ایک مورد صفت ذکر ہوگی، دوسرا مورد صفت تقدیر میں ہوگی، تیسرا مورد خود نکرے میں صفت کی معنی ہوگی،
چوتھا مورد جو ہے کیا ہے یہ ہے کہ وہ صفت جو ہے کیا ہے موصوف کی جانشین بنے. ان چار موارد کو ایک انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے. والخامس ان تکون نکرۃ عاملۃ فیما بعدھا، وہ نکرہ عمل کرتا ہو فیما بعدھا، اس کلمے میں جو نکرے کے بعد آیا ہے، تو اس صورت میں بھی نکرہ مبتدا ہوگا. جیسے رغبۃ فی الخیر خیر، رغبۃ مبتدا، خیر اس کی خبر. یہ فی الخیر میں گویا کہ رغبۃ نے عمل کر دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی میرے. مزید آپ اس کی جو ہے کیا ہے حاشیے میں کچھ دیکھیں گے وضاحت. وسادس ان تکون نکرۃ مضافتن، وہ نکرہ کیا ہو مضاف ہو تو بھی آپ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. جیسے عمل بر یزین، بھائی نیکی کا عمل خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک، ویسے صرف عمل ہوتا تو برائی کا بھی عمل ہو سکتا ہے، اچھائی کا بھی عمل ہو سکتا ہے. اضافت کی وجہ سے اس کا کچھ دائرہ محدود ہو گیا تو اس کو آپ نے مبتدا بنا دیا. وَلْيُقَصْ عَلَى مَا ذُكِرَ، کہتے ہیں ہم نے یہاں پر 6 مورد بتائے، اس پر قیاس کیا جائے، یعنی ان کو قانونی چیز سمجھا جائے. کس کو قانون بنائے؟ ان 6 کو. کون سی چیز ان پر قانون کے مطابق آئے؟ ما لم یقل، جو بیان نہیں کی گئی ہیں. بأن یجوز، مثلا آپ یہ قانون بنا لیں، یجوز کا فاعل ابتدا، جائز ہے نکرے کے ساتھ ابتدا کرنا. کہاں پر؟ ٹھیک ہے جناب، کل ما وجد فیہ الافادۃ، جس میں فائدہ ہو، یعنی سامنے سننے والے کو اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں. کان یکون فیہا معنی تعجب، مثلا اس نکرے میں جو ہے کیا ہے وہ تعجب کی معنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ما احسن زید، کون سی چیز نے زید کو اچھا کیا، خوبصورت کیا. فی امان اللہ. اوکے بیٹا، تو یہاں پر ما مبتدا ہے. ٹھیک ہے، احسن اس کی خبر ہے، پھر زیدن احسن کے لیے مفعول ہے. اور تکون دعا، یا وہ نکرہ کیا ہو بیٹا دعا کی معنی دیتا ہو. جیسے سلام علی الیاسین، یہ آیت سب شیعوں کو پڑھنے نہیں آتی، سب آل یاسین پڑھتے ہیں. آل نہیں ہے، ال ہے. قرآن میں بھی دیکھیں تو ال ہے. ٹھیک ہے، مراد وہی آل ہے لیکن لفظ قرآن کا بہرحال ال ہے. تو بیٹا سلام نکرہ ہے، وہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور آل یاسین جو ہے کیا ہے اس کی خبر ہو گئی. وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، ویل بھی دعا کے لیے آتا ہے عربی لحاظ سے. ہمارے سندھی کے لحاظ سے بولیں گے بد دعا، افسوس ہے، پچھتاؤ ہے. ٹھیک ہے، کن کے لیے؟ متففین کے لیے. ٹھیک، او شرطن، یا وہ نکرہ شرط کی معنی دے. جیسے من یکم، جو بھی کھڑا ہوگا، اکم ماہو، میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک، من مبتدا. ٹھیک ہے جناب، یکم اس کی جو ہے کیا ہے خبر. او جواب و سؤال، یا وہ نکرہ ایک سوال کا جواب واقع ہو. کیا ہو بیٹا؟ سوال. اب آپ کہیں گے سے من یکم میں اگر من مبتدا یکم خبر، پھر تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. بھائی چلے پورے جملے کو آپ اس کی خبر بنا دیں. من یکم اکم ما ہو، جو بھی کھڑا ہوگا میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹا صرف جو ہے کیا ہے وہ کلمہ جو شرط کی معنی دے اور اس کے بعد جو فعل شرط ہے وہ کلام نہیں بن پاتا. بیٹا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ من جا، کون آیا؟ آپ کہتے ہیں رجل، مرد آیا. تو آپ نے میرے سوال کے جواب میں جو رجل کہا تو یہ رجل مبتدا ہے، اس کی خبر پھر تقدیر میں ہو جائے گی رجل جا. لمن قال من عندک، یا میں پوچھتا ہوں من عندک تمہارے پاس کون ہے؟ آپ کہتے ہیں رجل. ٹھیک ہے، او عامہ، یا آپ کے نکرے میں معنی بیٹا عمومیت کو ہو، یعنی پوری چیزوں کو شامل ہو جائے تو پھر تو فائدہ ہے نا. کلن یموتو، سب کے سب مر جائیں گے. آپ کے ذہن میں پہلے یہ تھا کہ شاید نبی، ولی، فلاں فلاں نہیں مریں گے. کلن، بھائی سب کے سب، کل میں وہی عمومیت والی معنی، تو کل مبتدا یموت اس کی خبر. او تالیتن لذل فجائیت، تالیتن بیٹا یہ مونس کا صیغہ ہے، یعنی وہ نکرہ اذا فجائیہ کے بعد آئے تو بھی وہ مبتدا بنے گا. خرج تو میں گھر سے نکلا یا کہیں سے نکلا. فاذا اسد بالباب، تو اچانک دیکھا کہ شیر دروازے پہ کھڑا ہے. اسد بیٹا معین تو نہیں ہے نا، کالے کلر والا، سفید کلر والا، یا سجاد والا اسد، یا پرویز والا اسد، تو یہ اسد نکرہ ہے. اور لواو الحال، ہاں
ہاں یا جو ہے کیا بیٹا وہ تو مراد یہاں نہیں ہے نا، او لواو الحال، یا وہ نکرہ بیٹا واو حال کے بعد ہے، صرف حال نہیں، وہ واو جو حال کی معنی تھی اس کے بعد ہے. جیسے سرینا، ٹھیک ہے بیٹا، سرینا کو کریں کہ جناب ہم نے سیر کیا، وہ نجم قد اضاء، اور وہ نجم ستارہ روشنی دے رہا تھا. شاہد مثال یوں اور کا ترجمہ نہیں کریں، در حالی کے، پھر واو حال ہوگی نا، ٹھیک ہے. یہاں پر نجم مبتدا، قد اضاء اس کی خبر. وقد توجد الافادۃ دون شیء مما ذکر، کبھی کبھی نکرے بنانے کی مبتدا بنانے میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ ایسا ہے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا. کہ قولک، جیسے آپ کا قول شجرۃ سجدت، درخت سجدہ کرتا ہے. مثلا اس کا کیا فائدہ؟ ممکن ہے آپ کے ذہن میں کہ سجدہ صرف انسان اور ملائکہ اور جن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے آپ کو یہ فائدہ ہو کہ نہیں بھائی یہ چیز بھی سجدہ کرتی ہے. وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ، بھائی تمرتن، ٹھیک ہے، کھجور کا ایک دانہ، ٹھیک ہے، بہتر ہے کس سے؟ جرادہ سے. جرادہ کسے بولتے ہیں؟ ماکڑ کو. ٹھیک، کچھ صورتوں میں ماکڑ کو مارنا کیا ہے؟ گناہ ہوتا ہے، پھر اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے. تو حج کی موسم میں خاص طور پر جب احرام باندھیں تو بہت سے شکار کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. دوسرے خلیفے کے زمانے میں، ٹھیک ہے، کوئی حج کی موسم تھی، احرام کے حالت میں لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر ماکڑ آ گئے، جیسے یہ اردو میں بولتے ہیں میرے خیال میں ٹڈی، ٹھیک ہے، ٹڈی دل، ٹھیک ہے، وہ آ گئے تو انہوں نے وہ کافی مار دیے. اب ان پہ کفارہ لاگو ہو رہا تھا، اگر وہ کفارہ ادا کرتے تباہ و برباد ہو جاتے، ٹھیک ہے. تو خلیفہ صاحب نے اپنی ایجاد کی تمرۃ خیر من جرادہ، بھائی ایک کھجور کا دانہ ایک جو ہے کیا ہے ٹڈی سے بہتر ہے، تو آپ بس ایک ایک کھجور کا دانہ جو ہے کفارہ دیں، وہ کفارہ جو معین ہے اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے گویا کہ اس جملے میں ایک تو فائدہ ہوا نا، نہیں تو لوگوں کو تو ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہا تھا. تو اسی صورت میں بھی مبتدا کو جو ہے کیا وہ نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.